وقت نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا کہ میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی ساری زندگی کی خدمت جاتی ہوئی دکھا رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تک نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے میری خدمت کے بدلے یہ انعام ملے گا تو میں کبھی بھی یہاں دل لگانے کی غلطی نہ کرتی۔ میری قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہاں میں اپنی ساری زندگی سنوارنے کے چکر میں تھی، اور کہاں میرا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا جس کی بھرپائی زندگی بھر نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مہندی مجھے رات میں میری کزن نے زبردستی لگا دی تھی تاکہ مجھے دیکھ کر کچھ تو دلہن والی فیلنگز آتی۔ مہندی پوری رات میرے ہاتھوں میں لگی رہی تھی، لیکن میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ پھیکا پھیکا سا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تنزیہ سی مسکرا دی تھی۔ شاید نہیں یقیناً مجھے پتا تھا کہ مہندی کا رنگ ایسا ہی آنا ہے۔ گہرا رنگ تو ان کے ہاتھوں پر آتا ہے جن کے شوہر ان سے محبت کرتے ہوں، اور میرا ہونے والا شوہر تو مجھے نہیں یاد کہ اس نے کبھی مجھ سے مسکرا کر بات کی ہو یا میری طرف دیکھا بھی ہو۔ نہ جانے ان سب کو اس میں کون سی ایسی خصوصیات نظر آ گئی تھیں جو مجھے اس کے پلے باندھ رہے تھے۔ کاش کہ یہ سب مجھے اس کی جگہ نوید سے بیاہ دیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ میں پہلی دلہن تھی جو شادی ہونے سے چند لمحے پہلے اپنے ہونے والے دیور سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میری کزنیں کمرہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں تو میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا، اور ایک دم سے میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ میری کزنوں نے مجھے گھونگھٹ اڑھایا اور بتایا کہ نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی تایا ابا مولوی صاحب کو لیے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اماں بھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئی تھیں۔ بی اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں چیخ کر بی اماں سے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ستم ظریفی تو یہ تھی کہ میں کچھ بھی بول نہیں پائی تھی۔ میری نظروں نے بے شمار گلے شکوے کیے تھے، لیکن بی اماں نے میری آنکھوں میں موجود سوالوں سے بچنے کے لیے فوراً مجھ سے نظریں چرا لی تھیں اور تایا ابا کو نکاح شروع کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ان کا اشارہ پاتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس انچاہے شخص کے ساتھ ایک انچاہے رشتے میں باندھ دی گئی تھی جس کا انجام نہ جانے کیا ہونا تھا۔ تایا ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کو ساتھ لیے باہر چلے گئے، جبکہ پیچھے میں بی اماں کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرا غم ہلکا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بی اماں سمیت میری ساری کزنیں مجھے سنبھالنے میں لگی ہوئی تھیں، لیکن میں بی اماں کے سینے سے لگی اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی تو بی اماں سے دور ہوتے میں نے شکوہ کناں نظروں سے بی اماں کی طرف دیکھا تھا۔ بی اماں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری زندگی میں پہلے کم محرومیاں تھیں جو اب مجھے میری محبت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ بی اماں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ کو سب پتا تھا، آپ تو میری رگ رگ سے واقف تھی نا، پھر کیوں یہ سب نہیں روکا؟ کیوں میرے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیوں مجھ پر یہ ظلم ہونے دیا آپ نے میرا ساتھ نہ دے کر میرا بہت دل دکھایا ہے بی اماں۔ اب میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ کہتے ساتھ ہی میں رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر شکوہ آ ہی گیا تھا۔ بی اماں تو میری بات سنتے ہی شل سی کھڑی تھی۔ میرے رخ پھیرنے پر تو وہ تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بی اماں نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں بولتے، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہی تمہارا نصیب تھا جو تمہیں مل گیا ہے، اب تمہیں اسی پر ہی صبر شکر کرنا ہوگا۔ اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے گنجائش پیدا کرو، پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی آگے کی زندگی کی طرف بڑھو۔ جب بار بار مڑ کر پچھلی زندگی کی طرف دیکھو گی، پرانے مسئلوں کو کریدتی رہو گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میں جانتی ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کو قبول کرنا آسان نہیں مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ بی اماں کی باتوں نے مجھے مزید سیخ پا کر دیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے بی اماں کی طرف مڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی تھیں۔ یہ جرت میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کی تھی۔
بی اماں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ صرف عمل کرنے والا ہی جانتا ہے۔ بی اماں نے میری بات سن کر سر جھکا لیا تھا اور مسکرا دی تھیں۔ اب ان کی یہ مسکراہٹ کس کے لیے تھی یا کس وجہ سے تھی، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ بی اماں نے کہا کہ واقعی ہی تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ساری صورتحال تمہارے سامنے تھی، پھر بھی اگر تم مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی اس بوڑھی بی اماں سے ناراض مت ہونا۔ میرا دل اب بہت کمزور ہے، پہلے ہی بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے، مزید تمہاری ناراضگی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ غصہ کرنا ہے تو یوں منہ پر بول کر لینا، تمہیں پورا حق ہے۔ ہم نے واقعی ہی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اتنا تم بھی جانتی ہو کہ یہ کیا گیا اور کیا وجوہات تھیں جو بات اس نوبت تک آ پہنچی۔ سب حالات تمہارے سامنے تھے، تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، تم کسی بھی چیز سے لا علم نہیں تھی۔ اتنا کہتے ساتھ ہی بی اماں نے کمرے میں موجود لڑکیوں کو مجھے اپنے ساتھ باہر لانے کا کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھیں، جبکہ پیچھے میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکست خوردہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکیوں نے دوبارہ سے میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پہلا میک اپ تو میں رو رو کر برباد کر چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مجھے باہر لایا گیا تھا اور تھوڑی سی رسموں کے بعد میری رخصتی کر دی گئی تھی۔ رخصتی خیر کیا تھی، بس ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں ہی جانا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی تھی۔ ہمارے درمیان موجود رشتہ صرف کاغذ کی حد تک ہی محدود تھا۔ میرے شوہر کو اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف دنیا کے لیے ہی اس رشتے کو نبھا رہا تھا، ورنہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور میں بھی بس خود تک ہی محدود رہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے رشتے کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کو ہی ہماری ایک دوسرے سے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ سب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ وہ وقت گزر گیا تھا جب میں ان سب کی جی حضوری میں لگی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے لیے میں نہ دن دیکھتی تھی اور نہ ہی رات، ہمہ وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی تھی۔ مگر ان سب نے بدلے میں میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ میری ساری زندگی برباد کر کے رکھتی تھی، تو میں کیوں اب کسی کی کوئی بات سنتی؟ حالات چاہے جیسے بھی ہو گئے تھے، ان لوگوں کو میں ہی ملی تھی بلی کا بکرا بنانے کے لیے۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ میں ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لا رہی، تو انہوں نے میرے شوہر کو سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ میں تو ان کی باتوں میں نہیں آئی تھی، مگر میرے شوہر کو انہوں نے سمجھا بجھا کر اس رشتے کی اہمیت کا احساس کرا دیا تھا۔ اب میرا شوہر ایک روایتی شوہر بن گیا تھا۔ اس کی اس روٹین سے میں بے حد تنگ ہو گئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی اس شادی کی وجہ سے نوید مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود میرے سامنے نہیں آتا تھا اور نہ ہی کبھی مجھ سے بات کرتا۔ اگر کبھی میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتی تو راستہ بدل کر کترا کر نکل جایا کرتا تھا۔ اس نے میرے نمبرز تک بلاک کر دیے تھے۔ میرا شوہر اب میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل میں کوئی اور ہو تو اگلا بے شک سونے کا ہی بن کر کیوں نہ آ جائے، دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بھلے ہی میری شادی کسی اور سے ہو گئی تھی، لیکن میں اب تک نوید سے ہی محبت کرتی تھی۔ میں اس محبت کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ محبت میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ اس محبت نے ہی مجھے سارے جہان میں رسوا کر دینا ہے۔ میرے دل و دماغ پر تو صرف محبت کا بھوت سوار تھا، مگر میں اس کے نتائج سے بے خبر تھی۔ میں نے نوید کو دوبارہ سے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ بھلے ہی میں اس کی بھابی تھی، مگر تھی تو اس کی محبت ہی نا۔ آخر کب تک وہ مجھ سے کتراتا، یا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کب تک مجھ سے بچ سکتا تھا؟ آخر کار وہ میری طرف متوجہ ہو ہی گیا تھا۔ اس دن میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں جلد ہی اس کے بڑے بھائی سے طلاق لے لوں گی اور پھر اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی، تب تک تم سارے گھر والوں کو راضی کر دینا۔ وہ میری بات مان گیا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی، خوشی سے میرے پیر زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔
میں نے کمرے میں آتے ساتھ ہی سوچ لیا تھا کہ آج ہی اپنے شوہر سے طلاق کے بارے میں بات کر لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ بی اماں اور باقی سب میرے اس عمل سے بہت ناراض ہوں گے، مگر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں خوش ہی نہیں تھی تو زبردستی کے رشتے میں آخر کب تک بندھی رہتی؟ مجھے اب بے صبری سے اپنے شوہر کے واپس گھر آنے کا انتظار تھا، لیکن میں آنے والے وقت سے انجان تھی کہ آگے مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ میرا نام اریج ہے، میری عمر 45 سال ہے۔ یہ جو کہانی میں آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں، یہ کہانی بالکل حقیقی ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں فرضی طور پر لی گئی ہیں، مگر یہ مکمل طور پر حقیقت پر مبنی ہے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر کے ایک علاقے سے تھا۔ میرے ابا ایک ڈاکٹر تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ابا کا بھی اپنے گاؤں میں ایک کلینک تھا جو ابا نے اپنی بڑی کڑی محنت کے بعد بنایا تھا۔ وہ وہیں بیٹھتے تھے اور وہیں پر ہی مریضوں کو چیک کر مکان تھا۔ میں دادا دادی اور اماں ابا کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا کے 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں تھیں، سب کے سب شادی شدہ اور اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے۔ میرے علاوہ میرے بھی 2 بھائی اور 1 بہن تھیں جو ابھی کچھ ہی ماہ کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا اور بہترین گزر رہا تھا جب ہماری زندگی میں پے در پے بھیانک طوفانوں کی آمد ہوئی جو ہمارا سب کچھ بہا کر لے گئے تھے اور مجھے بے سہارا اور بے آسرا کر گئے تھے۔ پہلے ہماری ہستی بستی زندگی کو نظر تب لگی جب میں 8 سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن چند ماہ کی تھی۔ تب ایک رات اچانک اماں ابا کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو سب نے ہی نارمل سمجھا، لیکن جب اندر سے گالم گلوچ کی آوازیں آئیں تو سب پریشان ہو گئے تھے۔ دادا دادی نے بتیرا دروازہ بجایا مگر دروازہ نہ کھلا تھا۔ اماں ابا ایک دوسرے سے بے تحاشا لڑ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ لڑائی کی آوازیں مدھم پڑیں تو ہماری جان میں جان آئی تھی۔ دادی نے ایک مرتبہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تبھی کھڑاک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اماں اپنے سوٹ کیس کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں اور نم نظروں سے ہماری طرف دیکھتی ہوئی ہمارے پاس آئیں۔ باری باری ہم سب کو پیار کیا اور پھر گھر سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ ہم سب اماں کے پیچھے بہت رونے لگے تھے۔ دادی دادا اماں کو روکنے کے لیے گئے ہی تھے جب ابا کی آواز سنائی دی۔ ابا کی بات سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم سب حیرت سے منہ کھولے ابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابا نے دادی سے کہا کہ ان کی اور اماں کی طلاق ہو گئی ہے، اس لیے اب اماں کو یہاں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دادی تو ابا کی بات سنتے ہی سکتے میں چلی گئی تھیں۔ ابا دادی کے پیروں میں بیٹھ گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے اور کہا کہ اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اتنا کہتے ساتھ ہی ابا پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ پیٹنے لگے تھے۔ دادا اور دادی نے بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا تھا۔ ابا سے غلطی ہو چکی تھی جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ ہم بہن بھائی کی ذمہ داری دادی کے سر پر آ گئی تھی۔ ہمارے گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ دادی کے لیے ہم سب کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اماں ہی تھیں جس نے سارے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، اب جو ہو چکا تھا وہ تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے تیسے دادی گھر کو چلا رہی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح مگر کافی وقت بعد جا کر سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ ابا اپنے معمول کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ہم پھر سے خوش رہنے لگے تھے جب ہماری زندگی میں زلزلے کی صورت ایک نیا طوفان آیا تھا۔ اس زلزلے نے کئی گھروں کی طرح یہ تباہی صرف گھر تک ہی محدود نہیں تھی، پورا ملک تباہ ہوا پڑا تھا۔ تایا لوگوں کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہیں ہمارے گھر تک پہنچتے پہنچتے 3 دن کا طویل ترین وقت لگ گیا تھا۔ مجھے 3 دن بعد اسکول کے ملبے تلے سے زندہ سلامت نکالا گیا تھا۔ اپنے گھر کی میں واحد تھی جو زندہ بچ گئی تھی، باقی میرے تمام گھر والے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں یتیم اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ تایا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں 3 سال تک اس صدمے کے زیر اثر رہی تھی۔ پھر جب کچھ ہوش سنبھالا تو خود کو تایا اور ان کے سسرال کے زیر اثر ہی پایا تھا۔ وہی میری کفالت کر رہے تھے اور میرے محسن تھے۔ میں نے سب کچھ بھول بھال کر خود کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بی اماں تایا کی ساس تھیں جو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔
دادی کے بعد میں ان کے ہی قریب تھی، میں انہی کے پاس سوتی تھی۔ چھوٹی سی ہی عمر میں میں نے گھر کے سارے کام کاج سیکھ لیے تھے۔ میں ہر ایک کی آواز پر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے مجھ پر بہت احسان تھے، شاید میں مر کر بھی ان کے احسان کا بوجھ نہیں اتار سکتی تھی۔ وقت تیزی سے اپنی منازل طے کرتا گیا تھا، میں جوانی کی سیڑھی چڑھ چکی تھی۔ اس موڑ پر آ کر مجھ پر ایک نئی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ میں تایا کے بیٹے نوید کے ساتھ دلی وابستگی رکھتی تھی۔ تایا کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 3 مجھ سے بڑے تھے اور 2 چھوٹے۔ نوید کا دوسرا نمبر تھا۔ میری نوید کے ساتھ شروع سے ہی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدلی مجھے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ نوید نے بھی مجھ سے اظہار محبت کر لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے بی اماں کو اپنی محبت کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ بی اماں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے ضرور نوید کی دلہن بنائیں گی، مگر عین اسی وقت ایک سنگین مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں میری شادی نوید کے بجائے اس کے بڑے بھائی اصفر سے کرا دی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اصفر کسی میلے پر گیا ہوا تھا۔ وہاں کسی بات پر اس کی مخالف برادری والوں سے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اصفر غصے کا بہت تیز تھا۔ ذرا سی بات پر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جایا کرتا تھا اور وہ خود پر سے قابو کھو دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اسے عادت نہیں تھی، مگر جب کوئی اس کو ایک مرتبہ چھیڑ دے تو وہ غصے سے پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ اس دوران اسے علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں۔ اس دن بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کسی معمولی سی بات پر اس کا ازلی غصہ اود آیا تھا اور اسی غصے میں اس نے پستول نکال کر مخالف برادری کے ایک آدمی پر گولیاں چلا دی تھیں۔ اس آدمی کو سیریس حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے اصفر کے خلاف پنجایت بٹھانے کا کہہ دیا تھا۔ اصفر ڈرا سا گھر آن پہنچا تھا۔ اس نے سارا معاملہ گھر والوں کے گوش گزار کرنے کے بعد سب گھر والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب کو اس وقت میری پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ گھر میں ہی ایک واحد لڑکی تھی۔ سب کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں اگر وہ آدمی مرا گیا تو بدلے میں وہ لوگ ونی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اس وقت ہمارے خاندانوں میں یہ جاہلانہ رسم رائج تھی۔ اسی خوف کے زیر اثر تایا نے میرا نکاح اصفر کے ساتھ کرانے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اصفر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میں نے بہت واویلا کیا تھا۔ یہ واویلا میں صرف بی اماں کے سامنے ہی کر سکی تھی، باقی سب کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت مجھ سے نہ ہو پائی تھی۔ میں نے بی اماں سے کہا تھا کہ اس کی بجائے میری شادی نوید سے کرا دیں، مگر تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ناران کاغان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ سب نے ان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہاں نیٹ نہیں تھا۔ اس وجہ سے کوشش کے باوجود بھی ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ادھر اپنے مزے میں مشغول تھا اور یہاں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے ونی ہی کر دیتے۔ کم سے کم یہ دکھ تو نہ ہوتا کہ اپنے ہی محبوب کے بڑے بھائی سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ بی اماں بھی میری عزت کی خاطر مجبور ہو کر خاموش ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف وہ آدمی بھی کومے میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے متعلق کوئی تسلی بخش خبر نہیں دی تھی۔ نوید کی واپسی میری شادی کے 15 دن بعد ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے میری شادی کا پتہ چلا اور سارے معاملات کا علم ہوا، اس نے چپ چاپ مجھ سے کنارہ کر لیا تھا، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی محبت میں کی گئی ساری قسمیں، سارے وعدے یاد دلائے تھے، جن کو سننے کے بعد وہ میری طرف ہو گیا تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا تو کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے کمرے میں آؤں، وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ بات تو میں بھی ان سے کرنا چاہتی تھی۔ یوں جلد از جلد کام ختم کر کے میں اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں میرا شوہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور پھر دراز سے ایک لفافہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھمایا تھا اور مجھے کہا کہ وہ آدمی کومے سے باہر آ گیا تھا اور اب صحت یاب ہے۔ اب ہمیں اس بے معنی رشتے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں طلاق کے کاغذات تھے۔
میرے شوہر نے مجھے کہے بغیر ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں میں خوش نہیں تھی۔ میرے دل میں بار بار ایک کسک سی اٹھ رہی تھی۔ اصفر اگلی ہی صبح بیرون ملک چلا گیا تھا۔ سب کو میری طلاق کی خبر ہو گئی تھی۔ جو ہی میری عدت پوری ہوئی، بی اماں نے میری اور نوید کی شادی طے کر دی تھی۔ یہ شادی پہلی شادی سے یکسر مختلف تھی اور خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میں بظاہر تو خوش تھی، مگر کہیں نہ کہیں میرے دل میں کوئی ملال ضرور تھا جو مجھے خوش ہو کر بھی خوش نہیں رہنے دے رہا تھا۔ نوید سے شادی کو ابھی صرف 5 مہینے ہی گزرے تھے۔ میں اس کے ساتھ پرسکون تھی اور خوش رہنے کی کوشش بھی کرتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ میں نے اصفر کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ اصفر کی یاد آتے ہی میں بے چین سی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نوید میرے اس رویے کو نوٹ کرتا رہا۔ میں تو اس کو معمولی سی بات سمجھتی تھی۔ 2-3 مرتبہ میں نے نوید سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، مگر وہ جواباً صرف خاموشی سے مجھے دیکھ گئی تھی کہ میں ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ اپنے شوہر کے سامنے سابقہ شوہر کا ذکر کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نوید کے سامنے اصفر کا ذکر کرنا اس قدر سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایک دن نوید نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے باہر کر دیا تھا کہ اگر تمہیں اصفر کی طرف سے اتنا ہی ملال ہے تو جاؤ پھر سے اسی سے شادی کر لو۔ مجھے نوید کی طرف سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو اس کی محبت تھی، اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی، مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر کبھی بھی اپنی خاتون کے منہ سے کسی دوسرے مرد کا نام نہیں سن سکتا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے کمرے میں منتقل ہو کر عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود کو گھر کے دوسرے کاموں میں الجھا کر مصروف کر لیا تھا۔ مجھے طلاق دینے کے سال بعد ہی نوید نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اصفر کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ میری دوسری طلاق کو 2 سال گزر چکے تھے جب ایک مرتبہ پھر سے بی اماں نے مجھے نوید سے چھوٹے منور کی دلہن بنا دیا۔ بی اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں اپنی زندگی کے بعد میری فکر لگ گئی تھی، کیونکہ اب اصفر اور نوید کی بیویاں مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ یوں بنا کسی رشتے کے میرا اس گھر میں رہنا انہیں کھٹکتا تھا کہ کہیں میں پھر سے ان کے شوہروں کو نہ پھانس لوں۔ اسی لیے بی اماں نے مجھے اپنی قسم دے کر اس نکاح کے لیے منایا تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس چیز کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصے تک نہ چلی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی منور میری گود میں چند مہینے کی اقرا کو چھوڑے خود منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ 28 سال کی عمر میں میں اس دن تیسری مرتبہ عدت میں بیٹھی تھی، لیکن اس مرتبہ میرا غم پہلی 2 مرتبہ کی مرتبہ بات صرف میری نہیں تھی، بلکہ اس بچی کی بھی تھی جو چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد تایا جان بھی گزر گئے تھے۔ تائی جان دل ہی دل میں میری طرف سے بدگمان ہو چکی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں منحوس اور سبز قدم ہوں اور کالی قسمت لے کر آئی ہوں، اسی لیے میری کوئی بھی شادی کامیاب نہیں ٹھہری تھی۔ وہ مجھے منہ پر کچھ نہیں کہتی تھیں۔ بی اماں مجھے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھیں۔ تائی اماں نے رشتے والی سے میرے لیے بات چلائی تھی، مگر یہاں بھی بات نہ بنی تھی۔ جو بھی رشتے آتے وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہوتے تھے، اور پھر دوسری اہم بات کہ کوئی بھی میری بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بیٹی کے بغیر میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں یہ شادی صرف اور صرف اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کر رہی تھی۔ جب اسے ہی کوئی قبول نہیں کر رہا تھا تو پھر کیا فائدہ تھا اس شادی کا؟ اس سے تو اچھا تھا وہ کسی یتیم خانے میں چلی جاتی، کیونکہ اس گھر میں اب اس کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تائی کی بہوؤں نے اس گھر پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح پریشان حال سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری نوید کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی منہ ماری ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے مجھے صاف صاف اس گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا۔ جب دروازے کھول کر بی اماں اور تائی اماں دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ تائی نے بیڈ پر لیٹی اپنی پوتی کو اٹھایا تھا اور اس کے ساتھ لاڈ کرنے لگی تھیں۔ تبھی بی اماں میرے پاس آ کر بیٹھی تھیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور یہیں میں ایک دم بدک کر بی اماں سے دور ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ بی اماں سوچ رہی تھیں وہ ناممکن تھا۔ نہیں بی اماں،
ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن بی اماں نے اس مرتبہ بھی میری کوئی بات نہ سنی تھی اور اپنی چادر اتار کر میرے پیروں میں پھینکتی تھی، بی اماں کے پیروں میں پھینکتی تھی۔ بی اماں کا یہ حربہ کام آ گیا تھا۔ اس مرتبہ پھر سے تائی کے بیٹے کا انتخاب کیا گیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں میری ساکھ مضبوط کر دی گئی تھی، جبکہ میں اپنی قسمت کی ستم ظریفی دیکھ رہی تھی جس نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ میری 4 شادیاں ہوئی تھیں اور چاروں شادیاں جن سے ہوئی تھیں وہ سب سگے بھائی تھے۔ میں 4 بھائیوں کی ایک ہی دلہن تھی۔ پہلے 2 رشتے تو میں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کھوئے تھے، لیکن منور کے ساتھ میں خوش رہ رہی تھی، مگر شاید قسمت کو ہی میرا اور اس کا ساتھ منظور نہیں تھا۔ اب میرے 4 بچے ہیں۔ قسمت نے مجھ سے ایک مرتبہ پھر میرا شوہر چھین لیا ہے۔ بی اماں کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ اوپر والے پورشن میں اسور اور نوید کی فیملیاں رہتی ہیں، جبکہ نیچے والے پورشن میں تائی اماں اور چھوٹے سعد کی فیملی رہتی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھ سے کہتی ہیں کہ اگر 5ویں شادی کی اجازت ہوتی تو وہ مجھے اپنے 5ویں بیٹے کی دلہن بنانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ تائی کو میری ساری خدمتیں یاد تھیں جو میں ان کی کرتی آئی تھی۔ تائی نے ان سب کی لاج رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی جب مجھے لگتا تھا کہ اس گھر کے سب لوگ میری خدمتیں بھول گئے ہیں، سب مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھلا مجھے کہاں ایسا خاندان اور ایسا سسرال ملنا تھا؟ اگر اس وقت میں ونی ہو جاتی تو آج نہ جانے میرا کیا حال ہوتا، کیا پتہ میں زندہ بھی ہوتی یا نہیں۔ اور دوسرا، مجھے اپنی تائی کو دیکھ دیکھ کر ان پر رشک آتا تھا۔ کیسی عظیم عورت تھی، ایک کے بعد ایک بیٹے کو مجھ سے شادی کے لیے تیار کرتی گئی تھی، ورنہ کہاں ممکن تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سگے بھائی میری طلاق کے بعد یا میرے بیوہ ہونے کے بعد مجھ سے شادی کے لیے حامی بھرتے۔ میری وجہ سے تو ان بیچاروں کے خواب بھی چھین لیے گئے تھے اور میں ان پر مسلط کی گئی تھی، مگر آفرین ہے میری تائی کی تربیت پر کہ کبھی کسی ایک نے بھی مجھے یہ بات نہیں جتلائی تھی۔ باقی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب میرے نصیب میں تھا